السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، 11 اکتوبر 2021 عصر کی نماز کے بعد میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ آج صبح ہمارے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر میری 20 منٹ کی ایک کلپ ڈالی گئی تھی، جس کا عنوان تھا کہ مدنی میاں نے کافر کو خلافت دی۔ اسے لوگوں نے سنا، سراہا، کافی یہ لوگوں میں شیئر کی گئی۔ اس کے بعد مدنی میاں صاحب کا لیٹر گردش کرنے لگا۔ کئی جگہوں سے کئی لوگوں نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیجا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ آپ کے آڈیو کا اثر ہے کہ جس کے بعد مدنی میاں نے خلافت واپس لی۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی آڈیو کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں۔ میں سب سے پہلے اللہ و رسول کا واسطہ دے کر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ میری اس گفتگو کو بالاستیعاب سنیں، پورا سنیں۔ مدنی میاں صاحب کا جو لیٹر مجھ تک پہنچا، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جس میں انہوں نے انتصاب، قدیری، نامرادی، دوزخی، ابدی جہنمی، کافر کی خلافت واپس لی ہے، تو وہ لیٹر آنے کے بعد لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا آڈیو ڈیلیٹ کروائیے۔ جی نہیں، میں اپنا آڈیو یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا۔ پہلی بات تو اس آڈیو میں نے مدنی میاں کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو کسر شان ہو، شان کے خلاف ہو۔ بس ان سے مؤدبانہ گزارش کی جو جائز تھی۔ تو اب لوگ کہیں گے جب مطالبہ پورا ہو گیا تو باقی رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مدنی میاں نے جس انداز میں خلافت واپس لی ہے اور جو لیٹر جاری ہوا ہے، اس سے مجھے تشفی نہیں ہے اور نہ کسی اہل علم کو ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ لیٹر اردو میں ہے تو عوامی طبقہ اس کو پڑھنے سے، سمجھنے سے قاصر ہے، محروم ہے۔ میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد چند معروضات حضرت سید مدنی میاں صاحب سے میرے ہیں۔ امید قوی ہے کہ حضرت کی جانب سے یا حضرت کے وکیل کی جانب سے اس کا تشفی بخش جواب آئے گا۔ حضرت نے جو لیٹر جاری کیا ہے، اس میں پہلے تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھا ہے 3 اکتوبر 2021 بعد نماز مغرب محمد انتصاب قدیری میرے بعض مریدین کے ساتھ میرے پاس آئے۔ یہ میری ان سے میرے علم و خبر میں پہلی ملاقات تھی۔ ساتھ آنے والے ایک مرید نے ان کی خواہش ظاہر کی کہ وہ مجھ سے خلافت اشرفیہ کے خواہش مند ہیں۔ میں نے خلافت کی سند ان کو دے دی۔ حضرت، آپ جس مقام پر ہیں یقیناً آپ بہت بڑے مقام پر ہیں۔ کیا کوئی بھی ایک مرید آپ سے خواہش کرے کہ فلاں صاحب خلافت کے خواہش مند ہے، آپ بلا تحقیق خلافت دے دیں گے؟ جس مقام پر آپ ہیں وہاں تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت جانچ پڑتال کی ضرورت ہے، بہت پرکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی کھلونا تو نہیں ہے، جھنجھنا تو ہے نہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں تھما دیا کہ بجاتے رہو۔ یہ تو بہت عظیم تبرک ہے بزرگان دین کا، اس میں تو بڑا احتیاط ہونا چاہیے۔ خیر، آگے فرماتے ہیں چند ساعت کے بعد ہی مجھے ذمہ دار علماء کرام سے معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں، خاص طور پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان کے گستاخوں میں سے ہیں۔ دیکھیے حضرت یہاں کیا لکھ رہے ہیں، چند ساعت کے بعد ہی۔ تو چند ساعت کا مطلب ہوتا ہے چند گھنٹے، ساعت یعنی ایک گھنٹہ، تو چند ساعت 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے۔ اوپر آپ لکھ چکے کہ 3 اکتوبر کو بعد نماز مغرب میں نے خلافت دی۔ لیٹر آپ جاری فرما رہے ہیں 11 اکتوبر 2021 کو، یعنی 9 دن کے بعد۔ تو حضرت یہ بتائیے کہ ایام کو ساعت کب سے کہا جانے لگا؟ ماشاءاللہ آپ تو محقق ہیں، مجدد ہیں، اور عقیدت مند آپ کو غوث زمانہ، مفسر قرآن، نہ جانے کن کن القاب سے یاد فرماتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب چند ساعت کے بعد معلوم ہوا تو 9 روز تک انتظار کرنے کا کیا مطلب تھا؟ جب آج صبح میری آڈیو آئی تو اس کے بعد آپ کا یہ لیٹر عوام الناس میں پھیلا، لوگوں میں پھیلا، سوشل میڈیا پہ عام ہوا۔
پھر آگے آپ فرماتے ہیں یہ ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ کس درجے میں ہٹے ہوئے ہیں؟ ہمارے مسلک سے ہٹے ہوئے ہونے کا مطلب یہی ہے گمراہ ہے، جبکہ انتصاب قدیری گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. انتصاب قدیری گمراہ نہیں ہے بلکہ کافر ہے، کافر. چونکہ اس کے باپ کی آڈیو وائرل ہو چکی جس میں اس نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد گرامی حضور نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین. اس بدبخت ازلی دائمی جہنمی کا یہ بیٹا ہے، جانشین ہے، اور اس کا عرس باقاعدہ مناتا ہے، اس کی مزار اس نے بنا رکھی ہے. اگر یہ چاہتا ہے کہ عوام اہل سنت میں یہ سنی کی حیثیت سے مشہور و معروف رہے اور سنی خانقاہوں سے اس کا تعلق رہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے باپ کی تکفیر کرے، اپنے باپ کو کافر کہے. پھر جو اس نے باپ کی مزار بنا رکھی ہے اس کو توڑ دے، مسمار کرے، اور اسی جگہ عوامی بیت الخلا بنائے، یعنی لوگوں کے ہگنے اور موتنے کا مقام بنائے کہ لوگ آ کر وہاں اپنی غلاظت چھوڑیں. چونکہ اس خبیث اعظم نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عاشق حقیقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، منظور نظر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کافر کہا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسے اتنے ہلکے میں کہہ دینا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے گستاخوں میں سے ہے، تو گستاخی معمولی درجے کی ہے. تکفیر کی ہے ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی. ایک عام مسلمان کو کافر کہنا اور وہ کافر نہ ہو تو کفر پلٹتا ہے، اور ایسے شخص کو کافر کہنا کہ جو کروڑوں اہل ایمان کے ایمان کا محافظ ہے، جو دین و سنیت کا سچا پکا علم بردار ہے، پہرے دار ہے، جس نے دین و سنیت کا سچا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور صبح قیامت تک کے لیے باغیان رسول کے مکروہ چہرے سے تقدس کا نقاب اتار کر پھینکا ہے. ایسی عظیم الشان شخصیت کو کافر کہنے والا عام گستاخ نہیں ہو سکتا ہے. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم ہوا کہ یعنی ان کو معلوم ہوا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے گستاخوں میں سے ہے، ان کی خلافت کو رد کر دیا، اب وہ میرے خلیفہ نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے ان تمام کلمات سے رجوع کیا جو فقط حسن ظن کی بنیاد پر ان کے تعلق سے لکھ دیا تھا. جب آپ کی ان سے پہلی ملاقات تھی، بقول آپ کے اس لیٹر میں لکھا ہے، تو اتنا زیادہ حسن ظن آپ کو کیسے پیدا ہو گیا؟ اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا تھا تو خلافت تو بہت اونچی چیز ہے، آپ وقت دیتے، پھر کبھی آئیے، تحقیق کرتے، غور و خوض کرتے، اس کے بعد ان کو خلافت دیتے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میرے خلیفہ نہیں رہے. حضرت میں آپ پر زور زبردستی نہیں کرتا. آپ ایک بڑی شخصیت ہے، ہزاروں لوگوں کی عقیدتیں آپ سے وابستہ ہے، اور آپ سے علمی اختلاف ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی رضوی نے آپ کی شان میں آپ کی ہجو نہیں کی، آپ کی شان میں کوئی ہلکا جملہ نہیں کہا، بلکہ میں نے خود بھی نہیں کہا. 2018 میں جب میں احمد آباد گیا تھا میں نے خود ملاقات کی، ایسی بات نہیں ہے. سادات کرام کا احترام ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہوگا. جی ہاں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے خلیفہ نہیں رہے. اب آپ کے خلیفہ دنیا میں 1000 2000 5000 10,000 ہوں گے، جبکہ مسلمان تو کروڑوں ہیں. تو ہر مسلمان تو آپ کا خلیفہ نہیں ہے نا، یعنی آپ کا خلیفہ نہ ہونے کے بعد بھی تو لوگ مسلمان ہیں. تو آپ اس شخص کو کس درجے میں رکھ رہے ہیں؟ آپ نے خلافت دی، واپس لی، آپ نے فرمایا میرے خلیفہ نہیں ہے، لیکن جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ آپ جلوہ فرما ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، انتخاب قدیری کا صحیح حکم لوگوں کو بتائے. جس نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور اس کا بیٹا آپ خلافت وہاں سے واپس کر رہے ہیں. دیکھیے اس کا بیٹا کتنا بڑا خبیث ہے کہ اس نے ایک لیٹر آج ہی کے دن نکالا
اعلان واپسی خلافت، اس میں لکھتا ہے کہ 2 اکتوبر 2021 کو سیدنا حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ شاہ سید محمد مدنی میاں قبلہ اشرفی الجیلانی کی چھوچھوی دامت برکاتہم نے فقیر قدیری سید محمد انتصاب حسین قدیری اشرفی مداری کو سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت سے نوازا تھا۔ تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پیدائشی خبثاء حضور شیخ الاسلام کے خلاف بازار بدتمیزی گرم کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ملعون و مردود ٹولہ ہے جس نے شیخ الاسلام کو کبھی ٹی وی کی آڑ لے کر ٹی وی والا مولوی لکھا تھا۔ آگے یہ لکھتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام قبلہ کی مجھ سے اور میرے والد گرامی سے جو محبت ہے اس کا مجھے بخوبی علم ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی اس سے پہلی ملاقات ہے، اور میں اپنی آڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 1982 میں اجمیر شریف میں بیت النور میں جب مداریوں سے مناظرہ ہوا تھا، اس میں آپ کی برادر اصغر حکم کی حیثیت سے تھے اور آپ وہاں سامع کی حیثیت سے موجود تھے، تو ملاقات تو بہت پرانی ہے، اس سے نہ صحیح اس کے باپ سے تو ہے ملاقات پرانی۔ اور وہ کتنا بڑا باغی تھا مسلک اعلیٰ حضرت کا، ذات اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت کے کروڑوں چاہنے والوں کا، اس کا تو آپ کو علم تھا۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ جو شیخ الاسلام کی مجھ سے اور میرے والد گرامی سے جو محبت ہے اس کا مجھے بخوبی علم ہے، اور وہ محبت کسی سند خلافت کی محتاج نہیں ہے، لیکن خلافت کی آڑ لے کر کوئی شیخ الاسلام کی شان میں گستاخی کرے وہ ناقابل قبول ہے۔ جی ہاں، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کاغذی ٹکڑے کی حاجت نہیں ہے، آپ کی کرم فرمائیاں، آپ کے احسانات، آپ کے قلبی تعلقات، روابط ان کے ساتھ ہے، تو اس کی تردید بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ بتائیں برائے مہربانی، آپ فرما رہے ہیں کہ مسلک یہ اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہے، تو عوام کو بتائیں کس درجے کا گستاخ ہے۔ بہت سے گستاخ تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے گستاخ جاہل کے درجے میں بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ کے درجے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس درجے کا گستاخ ہے جہاں پر تکفیر کی جانی چاہیے، اسے کافر کہا جانا چاہیے۔ فقط اتنا کہہ دینے سے، لیپا پوتی کرنے سے ہو جائے گا کہ حسن زن کی بنیاد پر میں نے ان کو خیر اللہ فاضل کہہ دیا اور اب خلافت واپس لے رہا ہوں۔ حضرت برائے مہربانی آپ اس کا صحیح حکم عوام الناس کو بتائیں، چونکہ آپ مجدد کہے جاتے ہیں، محقق کہے جاتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے ہر فتنے کا رد تقریری و تحریری طور پر کیا، اور ہر ایک کے خلاف امام اہل سنت نے تحریر لکھی، کتابیں لکھی، ان کا حکم واضح کیا۔ ایسے ہی آپ کا فرض ہے کہ آپ اس ایک خبیث شخص کے حوالے سے عوام الناس کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا مردود ہے۔ یہ مردود گمراہیت کے درجے میں نہیں رہا بلکہ کافر ہے۔ جب تک یہ اپنے باپ کی تکفیر نہ کرے اور اس کی قبر کو نہ توڑے، وہاں پر ہماری خواہش ہے کہ عوامی بیت الخلاء بنائے اور اس سے اعلان لا تعلقی کرے اور تمام اپنے کفریات سے، گمراہیت سے توبہ کرے اور کسی حقیقی پیر سے مرید ہو جائے۔ اس کے بعد ہی انتصاب قدیری کو سنی تسلیم کیا جائے گا اور اہل سنت و جماعت میں اسے حصہ ملے گا، جگہ ملیں گی، بصورت دیگر نہیں۔ یہ آپ کا لیٹر ہے، مجھے آپ کے اس لیٹر کے چند جملوں سے اتفاق نہیں ہے، اور ساتھ میں اس نے بھی جو لیٹر لکھا ہے اس میں جو باتیں اس نے کہی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صرف کاغذی ٹکڑے کی واپسی ہوئی ہے، ورنہ قلبی تعلق اب بھی بحال ہے۔ دیکھیے وہ آگے لکھتا ہے، اس لیے بصد ادب و احترام میں سید انتصاب اپنے محسن کرم فرما حضور شیخ الاسلام کی خدمت بابرکت میں خلافت نامہ واپس پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ خلافت میرے دل، میری جان، میری زندگی کے ہر گوشے میں نقش ہو چکی ہے۔ یعنی اب اس کاغذی ٹکڑے کی کوئی حاجت نہیں، جیسے 1000 کا نوٹ منسوخ ہو گیا، پرانا 500 کا نوٹ منسوخ ہو گیا، اب اس کے بدلے میں نیا نوٹ آیا ہے، یعنی اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ تو میرے دل میں، جان میں نقش ہو چکی ہے۔ اس لیے کاغذ پہ لکھے ہوئے خلافت نامہ کی واپسی اگر خبثائے زمانہ کے منہ بند ہوتے ہیں تو خلافت نامہ کے اس کاغذ سے ان خبثاء کے منہ بند کرنا میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔
اور الحمدللہ میں قدیری اشرفی مداری تھا اور جنت تک رہوں گا، جبکہ یقیناً اس کا باپ دوزخی ہے، یہ بھی دوزخی ہے، اس کے باپ کے کفر پر اطلاع پا کر اسے قائد ماننے والے، پیر ماننے والے بھی کافر ہے، دوزخی ہے۔ حضرت یہ اپنے آپ کو اب بھی اشرفی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا آپ سے تعلق ہے، لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے میں نے خلافت نامہ واپس کیا ہے، اور آپ نے بھی جو لیٹر جاری فرمایا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہماری تشفی ہو جائے۔ خدا را آپ بتائیں کہ آپ نے جو خلافت دی ہے جس شخص کو اور واپس لی ہے تو کس بنا پر واپس لی ہے؟ آپ نے وجہ تو لکھ دی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہے، لیکن کس درجے کا گستاخ ہے؟ آپ تحقیق کریں، معلومات حاصل کریں، اس کی تکفیر کریں، سنیوں پر احسان فرمائیں، اور کوئی بھی ایسا سنی نہیں ہے جو آپ سے عقیدت و محبت نہ رکھتا ہو، آپ کی درازی عمر بالخیر کی دعا نہ کرتا ہو۔ ہر سنی عالم دین سے، سادات کرام سے ہماری محبت ہے، رہیں گی، لیکن جو مسلک حق کے باغی ہو چکے اور امام اہل سنت کے تعلق سے ایسے نظریات رکھتے ہوں، ان سے نہ مجھے آج اتفاق تھا، نہ قیامت کی صبح تک رہیں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فقیر محمد کلیم، حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی، 9820672770۔ خدا حافظ۔